الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ہم اس رب ذوالجلال کے لیے جو ساری کائنات کی پیدا کرنے والا ہے، اس کے نظام کو چلانے والا ہے، پھر اسے ختم کر کے خود زندہ رہنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اسی کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمینیں، اور اسے باری نہیں ہے ان کی نگہبانی، اور وہی رب ہے بلند بڑائی والا. لاکھوں اور کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو انبیاء علیہ السلام کے آقا، اہل ایمان کے راہ و رہنما اور بارگاہ خداوندی کے معزز ہیں. اللہ تعالیٰ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر اپنی نور کی بارشیں فرمائے، اپنی کثیر رحمتوں کے نزول فرمائے، اور ان کے طفیل اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی ساری امت مسلمہ کی بخشش اور مغفرت فرمائے. سامعین کرام، آج رمضان المبارک کا مبارک 10واں دن ہے، یعنی 10واں روزہ ہے. یقیناً چند ہی گھنٹوں کے بعد ہم سے رمضان المبارک کا پہلا اور بابرکت اور رحمتوں بھرا عشرہ الوداع ہو جائے گا، اور رمضان المبارک کا دوسرا مغفرتوں بڑا عشرہ شروع ہو جائے گا. اللہ رب العزت کی مہربانیوں کو، اس کی عطاؤں کو، اس کی عنایتوں کو، اس کے فضل و کرم کو سامنے رکھ کر اگر ہم احاطہ کرنا چاہیں تو یقیناً ہم بہت ہی پیچھے ہیں. اس مالک الملک کے فضل و کرم ہمارے کئی گنا زیادہ ہے. مغفرت کا عشرہ شروع ہونے والا ہے، جس میں اللہ جل وجلہ خالق کی کائنات، مالک ارض و سما، اپنے محبوب کے امتیوں کی مغفرت فرمائے، اور جس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں لکھا: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، توبہ کرو اللہ سے، توبۃ نصوحا، پکی اور سچی توبہ کرو. اس آیت مبارکہ کے زیر مفہوم بہت سارے صاحب علم فرماتے ہیں، جس طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے. آپ فرماتے ہیں توبۃ النصوح سے مراد یہ ہے کہ انسان پکی اور سچی توبہ کرے.
اس ارادے کے ساتھ توبہ کرے کہ زندگی میں کبھی یہ گناہ نہیں کرتا۔ پھر اسی پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم، آپ فرماتے ہیں انسان توبہ جب کرے تو توبہ اس کی زندگی میں ظاہری طور پر بھی محسوس ہو اور باطنی طور پر بھی محسوس ہو۔ باطنی طور پر توبہ کرنے والے کو خود محسوس ہو کہ میں نے اب گناہوں سے اللہ سے معافی مانگ لی ہے، توبہ کر لی ہے، بس اب میں گناہ کی طرف نہیں جاتا۔ اور ظاہری طور پر لوگ دیکھنے والے اس کی حرکات سے، اس کی کردار سے، اس کی سیرت سے سمجھ جائیں، انہیں بھی سمجھ آئے کہ واقعی یہ شخص نے اب اللہ کی بارگاہ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لی ہے، اب یہ گناہوں کی طرف رغبت نہیں کرتا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کا سوال کرتے، معافی کا سوال کرتے۔ اور ایک دن آقا علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی امت کی طرف سے مغفرت کی یعنی توبہ کی مہربانی کی دعا فرما رہے تھے، اتنے میں حضرت جبریل امین نازل ہوئے، کیونکہ حضور علیہ السلام رو رو کر دعائیں فرما رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا، فرمایا جاؤ جبریل میرے محبوب کو بتاؤ کہ جو مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لے گا میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ حکم فرمایا کہ آپ کا جو امتی مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لے گا اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا، تو آپ اس پر راضی ہو جائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کے ہر فرمان پر راضی ہوں، مگر میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کے معاملے میں 1 سال کے وقفے کے اوپر راضی نہیں۔ یہ طویل وقت ہے، غفلت والے ہوں گے میری امت میں، کئی غفلت والے ہوں گے، کئی سست ہوں گے، کئی قائل ہوں گے، تو میں اتنا ٹائم نہیں، اللہ سے پھر عرض کرتا ہوں اللہ کچھ اور کام کرے۔ پھر جبریل امین واپس آئے، اللہ کی بارگاہ میں گئے، پھر واپس آئے، عرض کی حضور اب راضی ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا مرنے سے پہلے جو شخص 1 مہینہ پہلے توبہ کر دے گا میں اسے معاف کر دوں گا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ہر فرمان سر آنکھوں کے اوپر، اگر امت کے معاملے میں میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور عرض کروں گا 1 مہینہ بھی بہت بڑی مدت ہے۔ جبریل امین پھر واپس اللہ کی بارگاہ میں گئے، اللہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کی حضور اور عرض کرتے ہیں اور التجائیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل جا کے میرے محبوب کو بتا کہ جو شخص مرنے سے پہلے توبہ کر دے گا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جبریل امین آپ کے پاس حاضر ہوئے، کہا حضور مرنے سے پہلے، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ وقت بھی زیادہ ہے، میں اس معاملے میں اس سے بھی کم اللہ کی بارگاہ میں اپنے امت کی طرف سے سوال کرتا ہوں اور توبہ کی عرض کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جا میرے محبوب تیرے امتی کی جس وقت روح قبض ہوگی حتیٰ کہ حلق تک اس کی روح آنے تک اگر وہ زبان سے نہ بول سکا دل سے بھی وہ ندامت ہو گیا اور اس نے میرے سامنے توبہ کر لی تو اس وقت میں اسے معاف کر دیا۔ یعنی کہاں سال، کہاں مہینہ، کہاں پہلے کا کچھ نہیں، یعنی حضور علیہ السلام کی امت کی شان یہ ہے، اللہ راضی اتنا ہے مسلمان کے ساتھ، اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو مجھ سے مانگنے والا بن، تو مجھ سے میری مغفرت کا سوال میری بارگاہ میں کر، میں تجھے اپنی بارگاہ سے اس کی نجات عطا فرماؤں گا اور مغفرت کا سرٹیفکیٹ عطا کروں گا۔
جہاں بعض مقامات کے اوپر شیطان کا مکالمہ احادیث کی کتب میں اللہ رب العزت کے ساتھ جو شیطان کا مکالمہ ہے اس کا ذکر کرتے ہیں صاحب علم کہ شیطان نے جب اللہ تعالی نے لعنت اللہ علیہ الشیاطین کا لقب لعنت کا توق جب اس کے گلے میں ڈالا تو اس نے کہا پھر میں تیری راہ پر کسی کو نہیں آنے دوں گا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا تو جتنا مرضی چاہے دکھا لے میرے بندوں کو، اور تو جتنا دکھائے گا میرا بندہ گناہ کر کے پھر میری طرف آئے گا، مغفرت مانگے گا، میں اسے پھر بخش دوں گا۔ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے پکی اور سچی توبہ کرو، ایسی توبہ کہ جس میں دوبارہ گناہ کرنے کا اندیشہ نہ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا ہے، اس نے اپنے تن دستی کا اظہار کیا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کیا کرو، استغفار کیا کرو، مسلسل استغفار کیا کرو۔ اسی دوران ایک اور شخص آیا، اس نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رزق کی تنگی کا سوال کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا استغفار کیا کرو، استغفار کیا کرو، اللہ سے معافی طلب کیا کرو، اللہ سے معافی طلب کیا کرو۔ پھر اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اولاد کی کمی کے حوالے سے ایک شخص نے آ کر عرض کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا استغفار کیا کرو، اللہ سے معافی طلب کیا کرو، ہر وقت اللہ کی بارگاہ سے استغفار مانگتے رہا۔ یہاں تک کہ وہ جب چلے گئے تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا حضور تین لوگ آئے ہو، تین طرح کی باتیں لے کر آئے، آپ نے تینوں کا ایک ہی حل بتایا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الدعاء استغفار، فرمایا سب سے افضل ترین دعا ہے وہ استغفار ہے۔ جب بندہ دنیا میں کسی مسائل، کسی تکلیف، کسی پریشانی میں پھنسا ہوتا ہے تو وہ کسی گناہ کی وجہ سے پھنسا ہوتا ہے جس کا اسے خود علم نہیں ہوتا کہ مجھ سے کہاں گناہ ہوا، بعض اوقات علم ہوتا ہے بعض اوقات نہیں ہوتا۔ تو جب وہ مسلسل استغفار پڑھتا ہے اور استغفار میں کہتا ہے جو جانے میں ہوا، جانے میں ہوا، روشنی میں ہوا، اندھیرے میں ہوا، دن کو ہوا، رات کو ہوا، اے اللہ میں اپنے ہر گناہ سے استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ وہ معاف کرتا ہے۔ جب اللہ معاف کرتا ہے تو انسان کی زندگی میں جو تکلیف، جو دکھ، جو پریشانی ہوتی ہے اس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ اسے دور کر دیتا ہے، اور معافی کے صدقے سے وہ دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں اللہ سے کچھ مانگنے کا موقع ملے تو ہم اللہ سے کیا طلب کیا کریں، کیا مانگا کریں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین دعا، سب سے بڑی دعا، سب سے افضل اور اعلیٰ دعا یہ ہے کہ انسان ہر وقت اور جس وقت بھی اللہ کی بارگاہ سے مانگنے کا موقع ملے انسان اللہ کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے التجا کرے، توبہ کرے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ترغیب دلاتے تھے اور باقاعدہ آپ تربیت فرماتے تھے، انداز سکھلاتے تھے کہ جب بھی اللہ سے توبہ کی اپیل کرو یا کچھ بھی دعا مانگو تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات و بینات کی تلاوت کرو، چاہے وہ ایک سورت ہی کیوں نہ ہو، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعا رکھو۔
رکھو اور توبہ طائف کر کے پھر اس رب کائنات سے مانگنا شروع کرو، اور جب بھی کچھ مانگو سب سے پہلے استغفار کرو، توبہ مانگو، یعنی توبہ کرو اپنے گناہوں سے، مغفرت کا سوال کرو، اس کے بعد پھر دنیاوی معاملات اور چیزیں اللہ کی بارگاہ سے مانگی شروع۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں مشاہدات کیے، میں نے کوئی ایک انسان ایسا نہیں دیکھا جس نے استغفار کے بغیر اپنی روحانیت کی منزلیں طے کی۔ فرمایا اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ بہترین یہ ہے کہ مسلسل استغفار کی جائے، شرمندگی کے ساتھ، اپنے آپ کو حقیر سمجھ کر، کمزور سمجھ کر، بے بس سمجھ کر، مجبور سمجھ کر، کم ضعف سمجھ کر، کمزور سمجھ کر، اور اللہ کو بادشاہ سمجھ کر، طاقتور سمجھ کر، ہر وقت اس کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھ کر اے اللہ ان کی معافی عطا کر، اے اللہ ان کی معافی عطا کر۔ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ توسل سے حضور علیہ السلام کے وسیلے سے مانگا جائے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے ایمان والو، جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آئے، اس کا واسطہ اور وسیلہ دے کر میرے محبوب کے توسل سے مجھ سے مغفرت طلب کرو۔ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، میں تمہارا رب ہوں، معاف کرنے والا، میں اس کے صدقے میں تجھے معاف کروں گا، مغفرت کا سرٹیفکیٹ عطا کروں گا۔ احباب ذی وقار، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا واسطہ اور وسیلہ دے کر مانگنا بھی قرآن مجید فرقان حمید سے ہے، اور اس کے صدقے میں اللہ جل وعلا اپنے بندوں کو مغفرت کا سرٹیفکیٹ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین ساعتیں ہمیں عطا کی، بہترین گھڑیاں اللہ نے ہمیں عطا کی۔ یہ رمضان المبارک کے مبارک لمحات اللہ نے ہمیں عطا کیے۔ سب سے پہلے تو ہم میں سے ہر ایک شخص محاسبہ کرے، یہ جو 10 دن گزرے ہیں، یہ 10 دن گزر رہا ہے، نصف ڈل گیا اس کا، دوسرے حصے میں داخل ہو گیا یہ دن۔ ہم نے کتنا اللہ کو یاد کیا، کتنے اچھے کام کیے اس رمضان میں، ہم نے کتنا قرآن مجید کی تلاوت کی، کتنا ہم نے درود پاک پڑھا ہے، کتنی ہم نے تسبیحات پڑھی ہیں، کتنے ہم نے نوافل کی پابندی کی ہے، فرض نمازوں پر ہم نے کتنا پہرا دیا ہے، نماز تراویح میں ہم نے کتنی پابندی کی ہے، سحری اور افطاری میں ہم نے کتنی احتیاطیں کی ہیں، حرام حلال کا ہم نے خیال رکھا ہے، اور اللہ کے بندوں کا، اس کی مخلوق کا ہم نے کتنا خیال رکھا ہے۔ غفلتیں ہم سے کتنی ہوئی ان 10 دنوں کے اندر، کتنا ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے تھا، منانا چاہیے تھا، کتنی مرتبہ ہم رات کو اٹھے اور ہم اللہ کے سامنے ہوئے، اے اللہ بخش دے، اے اللہ ہمارے والدین کو بخش دے، اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو بخش دے۔ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک حشرہ سامعین اکرام ہم سے چلا گیا، 2 حشرے رمضان مبارک کے رہ گئے، ایک رحمتوں بڑا حشرہ چند گھنٹوں کے بعد ہم سے الوداع ہو جائے گا، اور مغفرت کا دوسرا حشرہ شروع ہو جائے گا۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہر شخص محاسبہ کرے، ہر ایک کو پتہ ہے اس نے کیا کیا، اپنا ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کتنی اچھائیاں کی ہیں، کتنی برائیاں کی ہیں، کتنی نیکیاں کمائی ہیں، کتنے گناہ کمائے ہیں۔ نہیں تو مایوس نہ ہو، اگر کی ہے اللہ کی یاد تو اللہ کا شکر کر کے
آجزی اور انکساری کے ساتھ پھر تیار ہو کہ میں اور جتنی اللہ کی مجھ پر مہربانی ہے میں اتنا نہیں کر سکا، میں اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد رسی کروں گا، التجائیں کروں گا، اس کی یاد کروں گا، عبادات کروں گا۔ اگر نہیں تو پھر مایوس نہیں ہونا۔ اللہ نے ہمیں مزید موقع عطا فرمایا ہے، کچھ دن عطا فرمائے، اور یہ مغفرت کا مہینہ اللہ نے، یہ مغفرت کا عشرہ اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ اس میں ہم نے رب سے مانگنا ہے، اپنے لیے ہم نے مانگنا ہے، اپنے والدین کے لیے ہم نے مانگنا ہے، حضور علیہ السلام کی ساری امت کے لیے ہم نے مانگنا ہے، اور اس کی بارگاہ سے بخشش مغفرت طلب کرنی ہے۔ خدا را غفلت سے بچو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، سچی اور پکی توبہ کرو، غفلت سے بچو اور اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ اور تعلق جوڑو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا رشتہ اور تعلق جوڑو، تاکہ ان بابرکت ساعتوں کے اندر ہماری زندگی میں جو خطائیں ہوئی ان کی اللہ کی بارگاہ سے ہمیں مغفرت اور بخشش کی اجازت مل جائے، یعنی مغفرت بخشش ہو جائے، اور آئندہ کے لیے ہم پکی اور ٹھکی توبہ کر کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ آج کا دن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے وصال کا بھی دن ہے، اور پچھلا جو جمعہ تھا وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال مبارک کا دن تھا، یعنی آج ماں کی وصال کا دن، اور جو پچھلا جمعہ گزرا ہے وہ بیٹی کی وصال کا دن تھا۔ یہ ماں بھی وہ ماں تھی جنہوں نے سب کچھ حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین کے اوپر قربان کیا تھا۔ ان کے درجات کی بلندی اور ان بابرکت امہات المؤمنین حضور کی پیاری زوجہ اول، ان کے توسل سے گناہوں کی بخشش اور مغفرت مانگنی ہے۔ اسی طرح بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، پچھلے جمعے کو جن کا وصال مبارک ہوا، ان کے حوالے سے بھی، ان کے توسل سے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مغفرت اور بخشش کا سوال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں نیک لوگوں کی سیرت کو، صورت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں، مقدس مہینے میں، اس کی پاک ساتوں کے اندر صحیح معنوں میں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے اس حشرے میں 10 دنوں میں جو ہم سے کوتاہیاں رہ گئی، نماز کے اندر، قرآن مجید کی تلاوت کے اندر، نوافل کے اندر، توبہ طائف کرنے میں، اللہ وہ ہمیں اس اگلے حشرے میں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں، یہ کبھی نہ سوچا کریں کہ یہ کام میں بعد میں کر لوں گا، آگے کر لوں گا، چلیں توبہ کر لوں گا جی، وقت ہے جی، پھر اگلی نماز کے ساتھ توبہ کر لوں گا جی، ایسے کر لوں گا۔ کیا پتا کچھ گھڑیاں زندگی کی باقی ہوں اور ہم وقت اس بات کو آگے کے لیے ٹال دیں۔ ارادے کا بھی اجر ملتا ہے، مگر وقت کو غنیمت سمجھ کر کوشش کیا کریں، جب موقع ملے اللہ سے مانگا کریں، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عبادات اور ریاضات کے ساتھ اس کی یاد اور اس کی عبادات کے ساتھ اس کی بارگاہ میں سوال کر کے، عاجزی اور انکساری کر کے اپنے گناہوں کی بخشش ہمیشہ مانگتے رہا کریں۔ اللہ ہمیں اس رمضان کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی مبارک ساعتوں میں اپنی یاد کی توفیق اور آقا علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اس کی ساعتیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا کرنا۔